السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اس وقت ہم رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا خیر و برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزے ہم مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور اللہ نے جو یہ روزے فرض کیے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی حکمت ہے۔ یہ روزے یوں ہی نہیں فرض کیے گئے۔ اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی حکم، کوئی کام، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے حکمتیں اور مقاصد کار فرما ہیں۔ عام طور سے اللہ رب العالمین جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی حکمت بیان نہیں کرتا ہے، لیکن روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تو ساتھ میں اس کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے اور اس کا مقصد بھی کتنا عظیم الشان ہے۔ تبھی تو اس نے جب اس کا حکم دیا تو کھلے طور پر اس کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ سامعین کرام، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ اگر اس کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کیا جائے تو اس کا معنی اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اس نے منع فرما دیا ہے ان سے رک جانا، یہ ہے تقوی، اور یہی ہے روزے کا اصل اور بنیادی مقصد۔ روزے کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے عظیم مقصد اور حکمت تقوی ہے۔ تقوی حاصل کرنا، یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے مقصد کو، اس کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر اس کام کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، مقصد میں ہم پورے اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ محنت رنگ لائی، کوشش کامیاب رہی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی نہیں ملی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں کمی کوتاہی رہ گئی، مقصد کیوں نہیں پورا ہوا، ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے، اور پھر آئندہ یہ ریپیٹ نہ ہو ہم اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں بھی ہمارا یہی معاملہ اور یہی حال اور یہی شان ہونی چاہیے۔ ہم جب روزہ رکھیں تو با مقصد روزہ رکھیں، روزہ کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس عبادت کو انجام دیں۔ روزہ رکھنے کے دوران بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ مقصد روزہ رکھنے کا ہمارا پورا ہو رہا ہے یا نہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد بھی، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا کما حقہ، وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا نہیں؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، خشیت، یہ مقصد پیدا ہوا یا نہیں؟
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں اور بامقصد روزہ رکھیں اور تقوی اور پرہیزگاری اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے ہمارا روزہ ہوگا تو یہ ہماری مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہوں گے مقصد پانے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔